صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام اسی لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے، لہذا نماز میں امام کی مخالفت مت کیا کرو، جو کام امام کرے تم بھی وہی کام کیا کرو، البتہ چند چیزیں اس سے مستثنا ہیں کہ وہاں جو امام کرے گا آپ نہیں کر سکتے۔ مثلا امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، آپ نہیں پڑھیں گے۔ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے، آپ اس موقع پر ربنا لک الحمد کہیں گے۔ تو کچھ چیزیں اس سے مستثنا ہے، باقی ساری چیزوں میں جیسے جیسے اور جو جو امام کرے مقتدیوں کو بھی ویسے ویسے وہی کام انجام دینے ہیں۔ فلا تختلفوا علیہ، اس سے اختلاف مت کیا کرو، چنانچہ جب وہ رکوع کیا کرے تو تم بھی رکوع میں چلے جایا کرو، جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہا کرو، جب وہ سجدہ کیا کرے تو تم سجدہ کیا کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ یہ مسئلہ پیچھے گزر چکا کہ یہ چیز منسوخ ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّفَّ، اور نماز میں صف کو سیدھی کیا کرو، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ، اس لیے کہ صفوں کو درست کرنا یہ نماز کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ چلیو۔ وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. چلیے۔ باب من لم يتم الصفوف، اس شخص کے گناہ کا بیان جو صفوں کو مکمل نہ کرے، یعنی اگلی صف کے اندر جگہ موجود ہے اور وہاں خالی جگہ چھوڑ کر پچھلی صف کے اندر آدمی کھڑا ہو جائے، پنکھے کی وجہ سے، کولر کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، تو یہ سخت ترین گناہ کی بات ہے۔ بعض علماء کی رائے تو یہ ہے کہ ایسا کرنے والے کی نماز ہی نہیں ہوگی، اسے جماعت کے اندر شامل ہی نہیں سمجھا جائے گا۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنكرت شيء إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس المدينة بهذا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ حضور کی وفات کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو ہے بصرہ میں جا کر رہنے لگے۔ اب ملاقات کے لیے مدینہ کی زیارت کے لیے کچھ دن گزرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے، تو مدینہ والوں نے پوچھا کہ حضرت آج کے مدینہ کے حالات بھی آپ نے دیکھے اور دور نبوت کے حالات بھی آپ نے دیکھے، تو دور نبوت کے حالات میں اور آج کے حالات میں کیا تبدیلی ہو گئی؟ مدینہ کے حالات آج بھی وہی ہیں جو دور نبوت کے اندر تھے، یا آج حالت میں کچھ تغیر اور تبدیلی ہو گئی ہے؟ تو حضرت انس نے فرمایا کہ سارے حالات جو تھے تو ہیں، کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوئی ہے، البتہ ایک چیز بدل گئی ہے۔ صحابہ کرام جتنے اہتمام کے ساتھ اپنی صفوں کو سیدھا فرمایا کرتے تھے، تم لوگ اس کے اندر کوتاہی برتنے لگے ہو، یہ تبدیلی واقع ہو گئی ہے دور نبوت کے مقابلے میں آج۔ تو لوگوں نے پوچھا ما انکرت منا، جس دن آپ حضور کے ساتھ مدینے میں تھے اس سے کیا چیز بدلی ہوئی پاتے ہیں؟ تو فرمایا ما انکرت شیئا، میں نے کوئی چیز بدلی ہوئی نہیں پائی مگر یہ کہ تم لوگ صفوں کو صحیح طریقے سے درست نہیں کرتے ہو۔ چلیے۔ باب الزاق المنكب بمنكب، الزاق، الزق يلزق، الزاق باب افعال کا مصدر۔ باب الزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. دیکھو صفوں کو درست کرنے کے مفہوم میں دو چیزیں
شامل ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے آدمی سے اس طرح مل کر کھڑا ہو کہ اگر ہم اس کے بیچ میں ایسے ہاتھ داخل کرنا چاہیں تو ہاتھ داخل نہ ہو سکے، اتنا مل کر کے کھڑا ہونا چاہیے۔ ہر آدمی کا یہ کاندھا دوسرے برابر والے سے ملا ہوا ہونا چاہیے۔ اور صفوں کی درستگی کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ ہر نمازی دوسرے کے بالکل سیدھ میں اور مقابل ہو، آگے اور پیچھے نہیں ہونے چاہیے، ملے ہوئے ہونے چاہیے، بیچ میں فصل نہیں ہونا چاہیے، بالکل ایک سیدھ میں ہونے چاہیے، آگے اور پیچھے نہیں ہونے چاہیے۔ ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اقامت صف، صف کی درستگی، صف کا سیدھا ہونا، صف کا صحیح ہونا۔ بات سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے۔ نماز میں ہر نمازی اپنا کاندھا دوسرے نمازی سے ملا کر کھڑا ہو، یہ تو متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن قدم سے قدم ملا کر کھڑا ہو، قدم سے قدم ملانے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں غیر مقلدین نے ہمارے زمانے میں شوشہ چھوڑ دیا، اختلاف کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ ایسے ٹانگیں چوڑی کرو اور ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، حالانکہ ٹخنے سے ٹخنا ملا کر، قدم سے قدم ملا کر اس طرح کھڑا ہونا نماز کے اندر ممکن ہی نہیں۔ آپ اگر ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہوں گے، قدم سے قدم ملانے کی کوشش کریں گے تو انگلیاں تو مل سکتی ہیں، آپ کی کن کی انگلی اور برابر والے کی کن کی انگلی، یہ تو مل جائے گی، لیکن قدم کہتے ہیں اس پورے حصے کو، یہاں سے لے کے یہاں تک کا جو حصہ ہے یہ پورا قدم کہلاتا ہے، اور اس پورے قدم کو ایک دوسرے سے ملا کر کھڑا ہونا یہ بہت دشوار ہے، نہیں ہوتا، بس یہ مل سکتا ہے۔ تو انہوں نے قدم سے قدم ملانے کا مفہوم یہ لیا کہ ایک پاؤں دوسرے پاؤں سے ملا ہوا ہونا چاہیے، لیکن جمہور امت کے نزدیک قدم سے قدم ملانے کا مطلب یہ ہے کہ قدم ایک دوسرے کے ایسے بالمقابل سیدھے ہونے چاہیے کہ اگر ایک کے قدم سے کوئی چیز داخل کر کے اخیر تک داخل کی جائے تو وہ چیز سیدھی کی سیدھی سب کے قدموں کے اندر داخل ہوتی چلی جائے، یعنی بالکل ایک دوسرے کے مد مقابل ہونے چاہیے، ذرا بھی آگے اور پیچھے کو ہٹ کر کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم سے قدم ملانے کی بات فرمائی ہے، سمجھ شریف میں بات آ رہی؟ ٹخنے سے ٹخنا ملانے کی بات نہیں فرمائی ہے، لیکن غیر مقلدین بڑے ہوشیار ہیں اور چالاک ہیں، دھوکے باز، جہاں ان کو موقع ملتا ہے تو صحابہ کی باتوں کو لے کر کے اپنی بات بنا لیتے ہیں، اور عام حالات کے اندر صحابہ کی بات کو کہتے ہیں کہ صحابہ کی نہیں، کس کی بات مانیں گے؟ حضور کی مانیں گے۔ تو یہاں بھی عام لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ہمارے بچے بھی چونکہ دھیان سے نہیں پڑھتے وہ بھی مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے صاحب بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کھڑے ہو، حالانکہ بخاری شریف میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ بخاری شریف میں جو ابھی آپ پڑھیں گے یہ اثر ہے، صحابہ کا عمل ہے، اور غیر مقلدین صحابہ کے اثر کو حدیث نہیں مانتے، تو ان کے مسلک کے مطابق کہاں بخاری میں حدیث ہے؟ جب ان کے نزدیک اثر صحابہ حدیث نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ بخاری کی حدیث میں یہ بات مذکور ہے، یہ سراسر جھوٹ اور مغالطہ ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ تو حضور نے نہیں فرمایا کہ ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، حضور نے فرمایا قدم سے قدم ملاؤ، اور قدم سے قدم ملانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر قدم دوسرے قدم کی محاذات اور سیدھ میں ہونا چاہیے۔ اتصال جسمانی یہاں پر مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اتصال جسمانی قدم کا قدم سے نماز کے دوران بے تکلف نہیں ہو سکتا، بتکلف ہوگا، اور نماز بے تکلف پڑھی جانے والی چیز ہے، بتکلف پڑھی جانے والی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ بتکلف جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو ذہن اسی کی طرف لگا رہتا ہے، جبکہ نماز کے اندر حکم یہ ہے کہ ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کسی اور طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی بات بھائی؟
الزاق المنکب بالمنکب والقدم بالقدم فی الصف، صف میں قدم سے قدم اور شانے سے شانہ ملا کر کھڑا ہونا چاہیے۔ اور نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنا ٹخنا برابر والے کے ٹخنے سے ملاتا ہے۔ تو یہ حضور کا ارشاد تو نہیں ہے، یہ تو صحابہ کا عمل نقل کیا حضرت نعمان نے کہ صحابہ میں سے بعض لوگ ایسا کیا کرتے تھے، اور صحابہ کے عمل کو یہ لوگ حدیث نہیں مانتے، تو پھر یہ کہنا کہ بخاری کی حدیث کے اندر ہے، اس طرح سے جھوٹ بولنے قبیل سے ہے۔ چلیے وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيموا صفوفكم فاني اراكم من وراء ظهري وكان احدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه دیکھو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی صفوں کو سیدھا کر لو، میں تم کو پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اب یہاں تو حدیث پوری ہو گئی حضور کی، آگے تو صحابی اپنا عمل بیان کر، اور ہم میں سے ہر آدمی اپنا مونڈھا اپنے برابر والے کے مونڈھے سے ملا لیتا تھا اور قدم کو قدم سے ملا لیتا تھا۔ چلیے باب اذا قام الرجل عن يسار الامام وحوله الامام خلفه الى يمينه تمت صلاته۔ دیکھو یہ باب بالکل بھی آئینی ہی پیچھے بھی گزرا ہے کہ امام نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، مقتدی آ کر اس کے بائیں طرف کھڑا ہو جائے تو امام اس کو گھما کر کے داہنی طرف لے آئے۔ گزر چکا نا پیچھے، اب پھر وہی باب لائے ہیں تو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دوسرا باب اب کیوں لائے، یہ مسئلہ تو گزر چکا۔ یہ دوبارہ باب لائے ہیں ایک خاص مسئلے کی وضاحت کے لیے۔ اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر مقتدی بھولے سے بائیں طرف آ کر کھڑا ہو جاوے تو امام اس کو داہنی طرف کر لے، لیکن داہنی طرف کرنے کا طریقہ کیا ہو، اس کو پیچھے سے لائے، آگے سے نہ لائے۔ اگر امام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے آگے سے یوں گھما کر ادھر کر لیا تو اس کی نماز فاسد ہو گئی مقتدی۔ اس لیے کہ امام اور مقتدی جب مل کر نماز پڑھیں تو مقتدی کی نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے امام سے آگے نہ ہو۔ اب اگر یہ امام صاحب آگے کی طرف سے اس کو گھما کر ادھر لائیں گے تو امام سے آگے ہو گیا مقتدی، اور امام سے آگے ہوتے ہی مقتدی کی نماز فاسد ہو گئی۔ اس لیے جب بھی امام کو ایسا کرنا ہو تو مقتدی کو پیچھے سے گھمائے، آگے سے نہ گھمائے۔ لفظ خلفہ قید لگا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں جب کوئی آدمی امام کے بائیں طرف کھڑا ہو جائے اور امام اس کو اپنے پیچھے سے بائیں طرف لے آئے تم صلاتو، تو اس کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن بجائے پیچھے کے آگے سے اگر لے آیا تو مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ چلیے قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن تميم مولى ابن عباس عن ابن عباس قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد فجاءه المؤذن فقام يصلي ولم يتوضأ۔ چلیے کئی بار روایت گزر چکی ہے۔ باب المرأة وحدها تكون صفا، عورت اکیلی بھی ایک صف ہے، یعنی اگلی صف میں جگہ بھی موجود ہو تب بھی مردوں والی صف کے اندر اور بچوں والی صف کے اندر عورت کھڑی نہیں ہوگی۔ اگر چند ہے تو اپنی صف علیحدہ بنانی ہے، اگر اکیلی بھی ہے تب بھی وہ اکیلی صف کے اندر کھڑی ہوگی، مردوں کی صف میں ملنے کی اجازت اس کے لیے نہیں ہوگی۔ مردوں کے واسطے تو حکم یہ ہے کہ اگر اکیلا ہے تو اگلی صف میں سے کسی کو کھینچ لے، لیکن آگے مردوں کی صف ہے، یہ عورت اب اکیلی آئی ہے تو نہ اگلی صف میں گھسے گی نہ کسی مرد کو پیچھے کھینچے گی، یہ اکیلی ہی اپنی صف کے اندر کھڑی ہوگی، مردوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ عورت اکیلی ہی مکمل صف کے قائم مقام ہے۔ چلو پیچھے جو باب گزرا تو اگر کوئی شخص دائیں طرف آ کے کھڑا ہوا اور پیچھے جگہ نہیں ہے کہ وہ شخص پیچھے چلا جائے اور کوئی بائیں طرف آ کے کھڑا ہو گیا، نماز ہو جائے گی پھر ایسے؟ مطلب صف برابر میں نہیں کھڑا ہو سکتا وہ، کس کی برابر میں؟ امام کے برابر میں، ہاں
دائیں طرف کھڑا ہو گیا دائیں یعنی امام اس طرح کھڑا ہے کہ بائیں طرف کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں ہے، جی دیوار سے لگ کر کھڑا مثلا، جی، تو پیچھے کھڑا ہو جائے. پیچھے جگہ نہیں ہے، بائیں طرف جگہ ہے. جی پیچھے جگہ نہیں، دائیں اور بائیں طرف جگہ ہے. ہاں، مجبوری کے احکام علیحدہ ہوتے ہیں. اگر داہنی طرف بھی کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، وہ اس طرح کھڑا ہوا ہے کہ داہنی سمت بھی دیوار سے لگی ہوئی ہے، پشت بھی اس کی دیوار سے لگی ہوئی ہے، تو ایسی صورت کے اندر بائیں طرف کھڑا ہو کے نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گی. الضرورات تبیح المحظورات. السلام علیکم. ہاں بیٹا، وہ اس کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. سمجھ گئے بھائی؟ چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن اسحاق عن انس بن مالك قال صليت انا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي خلفنا ام سليم. دیکھو، میں نے اور ایک یتیم نے اپنے گھر میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی، اور میری امی ام سلیم ہم سب کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. یعنی ہم دو ہی تھے سب پہ، تو تیسرے آدمی کی گنجائش تھی، لیکن پھر بھی ہماری امی ہماری برابر میں نہیں کھڑی، بالکل اکیلی. تو عورت اگر اکیلی بھی ہو تب بھی اس کو پیچھے کھڑا ہونا، مردوں کے ساتھ مل کر نہیں کھڑا ہونا. چلیے. باب میمنة المسجد والامام. دیکھو، صف جب شروع کی جائے تو داہنی طرف کی فضیلت ہے بائیں کے مقابلے میں. یہ آپ نے مسئلہ پڑھ رکھا نا کہ صف میں داہنی طرف کا حصہ بائیں طرف کے مقابلے میں افضل ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسجد کا داہنا حصہ کون سا ہو جائے گا. اس کی تعیین فرماتے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ امام جب قبلہ رخ کھڑا ہو تو امام کا جو داہنی سمت ہے وہی مسجد کی داہنی سمت کہلائے گی. جو امام کے داہنی طرف کھڑے ہوئے ہیں وہ داہنی طرف کہلائیں گے، جو امام کے بائیں ہاتھ کی طرف کھڑے ہوئے ہیں وہ بائیں طرف کہلائیں گے. ٹھیک ہے. تو دائیں اور بائیں کا دار و مدار کس پہ رکھا گیا؟ امام کے اوپر. جب امام قبلہ رو کھڑا ہو جائے نماز پڑھانے کے لیے تو امام کی داہنی سمت مسجد کی داہنی سمت، امام کی بائیں سمت مسجد کی بائیں سمت ہے. چلیے. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال كنت ليلة أصلي عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي أو بعضدي حتى قامت عن يمينه وقال بيده من ورائي. چلیے. باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. وقال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبينه نهر. دیکھو، صحت اقتداء کے لیے جو کچھ شرائط ہیں احناف کے یہاں، ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے اتحاد مکان الامام والمقتدی، کہ اقتداء تب درست اور صحیح ہوگی جب مقتدی اور امام کا مکان ایک ہو. اگر مقتدی اور امام کے مکان میں اختلاف ہو، امام ایک مکان میں ہے ایک جگہ میں ہے، مقتدی فی مکان آخر دوسرے مکان میں ہے، تو حنفیہ کے نزدیک اس مقتدی کی نماز درست اور صحیح نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات؟ دیگر ائمہ اور فقہا اس شرط کے قائل نہیں ہیں. ان کے یہاں اتحاد مکان شرط نہیں ہے. اتحاد مکان ہو تب بھی اقتداء درست ہے، اور اتحاد مکان نہ ہو تب بھی اقتداء درست ہے. ان کے یہاں شرط صرف اتنی ہے کہ مقتدی جہاں بھی ہے اس کو اپنے امام کی حالت کا پتہ چلتا رہے، کب وہ قیام میں ہے، کب وہ رکوع میں ہے، کب وہ سجود میں ہے، کب وہ قومہ میں ہے، کب وہ جلسہ میں ہے. یہ پتہ اس کو چلتا رہے کافی ہے. اتحاد مکان ضروری نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اذا کان بین الامام و بین القوم حائط او سترۃ، جب امام اور مقتدیوں کے درمیان کوئی دیوار ہو یا کوئی آڑ ہو تو کیا حکم ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی وہی ہے جو جمہور کی رائے ہے
کہ اقتدا کے لیے اتحاد مکان شرط نہیں ہے، اتحاد مکان شرط نہیں ہے، اسی کے دلائل حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ پہلی دلیل لائے ہیں، حضرت حسن فرماتے ہیں لا بأس ان تصلی وبینک وبینہ نہر، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس حال میں نماز پڑھو کہ تمہارے اور امام کے درمیان نہر ہو۔ نہر ہے یہ بیچ میں، اس کنارے پر امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں، مقتدی ادھر کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ نماز درست ہو جائے گی۔ ہمارے نزدیک نماز درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ نہر جو ہے یہ فصل ہے، یہاں مکان امام علیحدہ ہو گیا، مکان مقتدی علیحدہ ہو گیا، اتحاد مکان نہیں رہا، اس لیے نماز درست اور صحیح نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ ارشاد گرامی ہے، جو فتویٰ ہے، اس فتوے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں جمہور کی تائید کے لیے۔ بظاہر یہ فتویٰ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے خلاف ہے، اس لیے آپ کو اس پر غور کرنا ہے۔ تو اس کی ایک توجیہ اور تعویل تو یہ ہے کہ ایک مجتہد کا فتویٰ دوسرے مجتہد کے خلاف دلیل نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی تابعی ہیں اور سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی تابعی ہیں، یہ بھی مجتہد ہیں، یہ بھی مجتہد ہیں، تو کسی مجتہد کا قول امام صاحب کے اجتہاد کے خلاف دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہاں صحابہ کا قول ہوتا تو پھر وہ ضرور دلیل بن جاتا، لیکن صحابی کا قول نہیں، بلکہ کس کا قول ہے؟ تابعی کا اور مجتہد کا قول ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی آپ کے؟ دوسری توجیہ اور تعویل اس کی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں حنفیہ کے یہاں اتحاد مکان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مقتدی اسی مکان میں ہو، بلکہ اتحاد مکان کا مطلب یہ ہے کہ چند مقتدی بھی اگر امام کے ساتھ مکان واحد میں ہیں اور بقیہ سارے کے سارے لوگ جو ہے فی مکان آخر ہوں تو اقتدا کے لیے کافی ہے۔ ہمارے یہاں اقتدا کی ممانعت اس صورت کے اندر ہے جب امام تنہا اکیلا فی مکان واحد ہو اور سارے مقتدی فی مکان آخر ہو۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تو نماز پڑھے اس حال میں کہ تیرے اور اس کے درمیان نہر ہو، یہاں اس کی صراحت کہاں ہے کہ سارے کے سارے ایک طرف ہوں؟ ہو سکتا چند نمازی ادھر ہوں باقی ادھر ہوں، ہمارے نزدیک بھی درست ہو جائے گی۔ امام نہر کے اس طرف ہے اور اس کے ساتھ چند مقتدی بھی نہر کے اسی طرف ہیں، باقی مقتدی نہر کے اس طرف ہیں، تو اب نماز کے درست ہونے میں کوئی خرابی اور کوئی دقت کی بات نہیں۔ ہمارے یہاں اتحاد مکان کا مطلب یہ ہے کہ ایک نہ ایک مقتدی کم سے کم اس کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے، جیسے کہ آپ نے فقہ کتابوں کے اندر پڑھ لیا کہ قد آدم چبوترا ہے، امام تنہا اکیلا وہاں پر کھڑا ہوا ہے، مقتدی سارے پیچھے نیچے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اس قد آدم چبوترے پر امام کے ساتھ دو چار نمازی کھڑے ہو گئے، باقی سب نیچے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حجت اور دلیل نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ گئے بھائی؟ حضرت حسن رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ تو نماز پڑھے اس حال میں کہ تیرے اور امام کے درمیان نہر ہو۔ وقال ابو مجلس یأتم بالامام وان کان بینہما طریق، ابو مجلس فرماتے ہیں کہ آدمی امام کی اقتدا کر سکتا ہے جبکہ دونوں کے درمیان راستہ ہو یا دونوں کے درمیان دیوار ہو، جبکہ وہ امام کی تکبیر کو سن رہا ہو۔ دیکھو ہمارے نزدیک جو ہے امام اور مقتدی کے درمیان سڑک ہے اور وہ سڑک بند کر دی گئی ہے نماز کے وقت میں، تو ایسی صورت میں یہ سڑک حد فاصل نہیں کہلائے گی، نماز میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔
سڑک چل رہی ہے، ٹریفک اس پہ چل رہا ہے، اور امام اکیلا اس طرف ہے، مقتدی اکیلا اس طرف ہے، تو نماز درست نہیں ہوگی۔ سڑک چل نہیں رہی ہے تو ہو جائے گی، سڑک چل رہی ہے، امام ادھر ہے اور کچھ مقتدی بھی ادھر ہے، باقی مقتدی ادھر آ گئے تو اس صورت کے اندر بھی نماز درست اور صحیح ہو جائے گی۔ ابو مجلس کا جو یہ فتویٰ ہے، اس میں اس کی کوئی صراحت تو نہیں کہ راستہ بند ہے یا چل رہا ہے۔ اگر اس میں یہ صراحت ہوتی کہ راستہ چل بھی رہا ہو تب بھی اقتدا کر سکتا ہے، تب یہ فتویٰ قابل غور ہو سکتا تھا، لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسری توجہ وہی ہے کہ ایک مجتہد ہے اور ایک مجتہد کا قول دوسرے مجتہد کے قول کے خلاف کوئی دلیل اور حجت کی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ پڑھیے۔ وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته ودار الحجرة قصير وجدار الحجرت قصیر۔ وجدار الحجرة قصير۔ دیکھو یہ وہ حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی میں اعتکاف فرمایا تو تراویح کی نماز بھی آپ نے مسجد نبوی میں پڑھی، ظاہر باتیں بھی پڑھیں گے جب آپ اعتکاف میں۔ آپ نے اپنی مسجد میں چٹائیوں کا ایک احاطہ کرا لیا تھا، تو آپ نے تراویح کی نماز پڑھی۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت تراویح پڑھ رہے ہیں تو حضرت کی اجازت کے بغیر ہی اور حضرت کے حکم کے بغیر ہی کچھ لوگ اس میں شریک ہو گئے، جماعت سے نماز پڑھی۔ اب انہوں نے صبح کو لوگوں سے تذکرہ کہ بھی رات تو بڑا مزہ آیا، کیا ہوا بھئی تم سب نے تو اپنے گھروں پہ تراویح پڑھی، ہم تو رات مسجد میں چلے گئے تراویح پڑھنے، تو ہم نے حضرت کے پیچھے تراویح پڑھی۔ اچھا تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ اگلے دن اور بہت سارے لوگ مسجد میں آ گئے، کل والے تو تھے، آج والے اور آ گئے اور مسجد میں بھیڑ ہو گئی۔ انہوں نے اور لوگوں سے ذکر کیا، تیسرے دن مسجد کھچا کھچ بھر گئی، سارے لوگ آ گئے کہ ہم بھی حضرت ہی کے ساتھ ہو گئے۔ اب جب حضرت نے دیکھا کہ مسجد بھر گئی تو اب حضرت نے تراویح پڑھانے کے لیے مصلی پر تشریف نہیں لائے۔ حضرت لوگ کھانستے رہے، کسی نے کچھ اندر کنکری بھی پھینکی، کچھ لوگوں نے سمجھے شاید حضرت مصروف ہیں، یہ شاید آنکھ لگ گئی ہو، حضرت کو پتہ نہ ہو تو ہم اطلاع کر دیں کہ ہم تو آ گئے ہیں، پڑھا دو نماز۔ لیکن حضرت تشریف نہیں لائے، اور پھر صبح کو بتایا کہ مجھے تمہاری موجودگی کا علم تھا، لیکن میں جان بوجھ کر پڑھانے اس لیے نہیں آیا تھا کہ تم نے جو میرے ساتھ نماز پڑھی جماعت کے ساتھ مل کر، یہ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے، منظر اتنا پسند آیا کہ مجھے لگا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز واجب نہ فرما دے اور پھر ہی امت مشقت کے اندر مبتلا ہو جائے، اس لیے میں نہیں آیا۔ اسی کو بنیاد بنا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باجماعت تراویح کی سنت کو ایجاد کیا کہ اللہ کو یہ بات پسند تھی، تو ایک مصلحت کی وجہ سے روک دیا گیا تھا، خطرہ ایجاب تھا، اب وجوب کا خطرہ نہیں رہا، وہی سے سلسلہ مکمل ہو گیا، تو اب وہ جو اندیشہ تھا وہ اندیشہ نہیں رہا، لہذا اب اگر ایسا کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اسی لیے آپ نے باجماعت نماز تراویح کی سنت کو جاری فرما دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت سے یہ استدلال فرما رہے ہیں کہ دیکھو حضرت نے اس حجرے کے اندر نماز پڑھی، وہ جو چٹائیوں کا احاطہ بنا دیا گیا نا، حضرت تو اس احاطے کے اندر ہیں اور باقی سارے نماز مسجد کے اندر ہیں، تو امام کا مکان علیحدہ، مقتدیوں کا مکان علیحدہ، اور نماز درست ہو گئی۔ لہذا معلوم ہوا کہ صحت اقتداء کے لیے اتحاد مکان ضروری اور لازمی چیز نہیں ہے، لیکن یہ استدلال صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس روایت میں تو یہ ہے کہ حضرت نے حجرے کے اندر نماز پڑھائی، لیکن دوسری روایت کے اندر صراحت موجود ہے کہ آپ نے حجرے کے باہر آ کر نماز پڑھائی، اور صراحت ہے کہ تیسرے دن حضرت باہر نہیں نکلے، اس کا مطلب گزشتہ 2 دن جو تھی وہ کہاں پڑھائی تھی؟ باہر نکل کے پڑھائی تھی،
تو حجرے میں پڑھائی نہیں آپ نے، تو مسجد میں آ کر نماز پڑھائی، اور مسجد مقتدی ہے تو اتحاد مکان موجود تھا، اختلاف مکان نہیں تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس روایت سے استدلال تام استدلال نہیں ہے، کیونکہ دوسری روایتوں کے اندر صراحت ہے کہ یہاں اتحاد مکان تھا، حضرت نے اس حجرے کے اندر نہیں بلکہ مسجد کے اندر مصلی پر آ کر نماز پڑھائی تھی۔ چلیے، یصلی من اللیل فی حجرتہ، حضرت رات میں اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے اور حجرے کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی۔ فرأى الناس شخص النبی، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کا جسم مبارک نظر آ گیا۔ فقام اناس یصلون بصلاتہ، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور حضور کی نماز کی ابتدا میں نماز پڑھ لگے۔ فاصبحوا، صبح ہو گئی۔ فتحدثوا بذالک، لوگوں سے تذکرہ کیا اس کا لوگوں نے۔ فقام اللیلۃ الثانیہ، آپ اگلے دن بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو۔ فقام اناس، تو کچھ اور لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ یصلون بصلاتہ، اور انہوں نے حضور کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی۔ صنعوا ذالک لیلتین او ثلاثا، صحابہ نے یہ عمل 2 یا 3 رات تک کیا۔ حتی اذا کان بعد ذالک، یہاں تک کہ اس کے بعد جب رات آئی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اسی حجرے میں بیٹھے رہے۔ فلم یخرج، اور اس سے باہر نہیں آئے، اس سے باہر نہیں آئے تیسرے دن چوتھے دن۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کل اور پرسوں باہر آئے تھے، اور جب باہر آئے تھے تو ایک ہی مکان تھا، دونوں کا اختلاف مکان نہیں تھا۔ فلما اصبح ذالک، جب صبح ہوگی، ذکر ذالک الناس، تو لوگوں نے حضور سے ذکر کیا کہ حضرت ہم تو رات آئے تھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اور بڑا انتظار کیا، لیکن آپ حجرے سے باہر تشریف ہی نہیں لائے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، انی خشیت ان تکتب علیکم صلاۃ اللیل، مجھے اندیشہ ہوا کہ رات کی نماز آپ کے اوپر فرض کر دی جائے گی۔ چلیے، باب صلاة الليل. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار يحتجز بالليل فذهب إليه ناس فصفوا وراءه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسجد میں ایک چٹائی تھی، دن میں اس کو بچھا لیا کرتے تھے، یحتجزہ، رات میں اس سے پردہ کر لیا کرتے تھے۔ فصاب الیہ ناس، آپ کی خدمت میں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ فصفوا وراءہ، اور آپ کے پیچھے نماز کے صف بنا کر کھڑے ہو گئے۔ چلیے، وبه قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة فقال حسبت أنه قال من حصیر، من حصير في رمضان. زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک احاطہ بنایا، اور راوی کہتے میرا خیال یہ بھی ہے کہ من حصیر، چٹائی کا احاطہ بنایا تھا۔ کب ہوتی بات؟ رمضان کے مہینے میں۔ فصلی فیہا لیالیہ، حضرت نے چند رات اس میں نماز پڑھی۔ فصلی بصلاۃ ناس من اصحابہ، آپ کے صحابہ نے بھی آپ کی نماز کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ فلما علم بہم، جب حضرت کو اس کا علم ہوا، جعل یقعد، تو حضرت بیٹھ گئے۔ فخرج الیہم، پھر دن میں لوگوں کے سامنے تشریف لائے۔ فقال، اور فرمایا، قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، میں نے رات تمہارا طریقہ دیکھ لیا تھا۔ فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، اے لوگو تم اپنی نفل نمازوں کو گھروں ہی میں پڑھا کرو۔ فإن افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ، اس لیے کہ آدمی کی نماز اپنے گھر میں ہی سب سے عمدہ اور بہتر ہے، سوائے فرض نماز کے۔ فرض نماز تو پڑھنی چاہیے مسجد میں، اور سنتیں اور نفلیں پڑھنی چاہیے۔ دور صحابہ اور دور نبوت کے اندر تو سنن مؤکدہ بھی گھروں میں پڑھنا ہی افضل اور اعلیٰ تھا، لیکن آج کے زمانے کے اندر سستی اور کوتاہی اور مشاغل زیادہ ہیں، اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ سستی کی وجہ سے چھوٹ نہ جائے گھر آ کر، تو سنن مؤکدہ تو مسجد ہی میں پڑھنی چاہیے، باقی نوافل حسب معمول گھر میں پڑھنے چاہیے۔ وقال عفان،
حدثنا وہیب قال حدثنا موسیٰ قال سمعت ابا النضر عن بصر عن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو یہاں پر بخاری کے نسخے کے اندر جو ہے دوسرا عنوان نہیں ہے، لیکن شارحین نے یہاں پر جو ہے ابواب صفت الصلاۃ، فقہ کی کتابوں کے اندر پڑھا نا باب صفت الصلاۃ کہ مکمل نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو اب یہاں سے مکمل نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بیان کیے جائے گا. نیا باب یہاں سے شروع ہوگا، کل انشاءاللہ اس کو پڑھائیں گے. آج میٹنگ ہے محکمہ شریعہ کی.